محترم جناب حاجی محمد یوسف ظفر صاحب رحمت اللہ علیہ، انہوں دے بیٹے بھائی احسان صاحب بھی تشریف لے آئے، اور بھی جتنے احباب نے ماشاءاللہ ماچی کے تو جماعت آئی، بھائی یاسین صاحب، اللہ پاک تمام احباب دی تشریف آوری قبول فرمائے، جنہ دے نام بھی یاد نہیں، اللہ پاک سب دا انہاں قبول کرے، اور اللہ پاک اس مجلس نو، اس محفل نو سارے سارے واسطے باعث ہدایت بنائے اور ذریعہ نجات بنائے، اچھی کہہ دو آمین۔ میں تواڈے سامنے قرآن پاک دی ایک چھوٹی جی سورت دی تلاوت کیتی ہے، حجم دے اعتبار نال، الفاظ دے اعتبار نال، آیات دے اعتبار نال یہ قرآن پاک دی سورت چھوٹی جہی، لیکن مقام اور مرتبے دے اعتبار نال یہ کسی بھی بڑی سورت تو کم نہیں، اور یہ سورت جنہوں سورہ اخلاص کیا جاتا ہے، یہ نام سورۃ التوحید بھی، کئی نام نے، دسیوں نام، انہوں نے ایک نام سورۃ التوحید بھی، اللہ پاک نے یہ پوری دی پوری سورت کے اندر عقیدہ توحید کا بیان کیتا ہے۔ اس سورت کا آغاز عہد تو ہوتا ہے، اور یہ اختتام بھی عہد سے ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے یہ اندر عقیدہ بیان کیتا ہے۔ اچھا، پوری عربی گرامر دے اندر لفظ اللہ وہ لفظ ہے جدی تسنیہ جمع کوئی نہیں، پوری عربی گرامر دے اندر واحد لفظ ہے لفظ اللہ، جدی بولو تسنیہ جمع، اللہ دے نام دی تسنیہ جمع نہیں، اللہ دی ذات دی بھی بولو تسنیہ جمع ہو سکتی نہیں۔ اور جڑی سورہ اخلاص، اللہ پاک کو بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے، اتنی محبت ہے کہ جڑا بندہ اس سورت نال محبت کرتا ہے، اللہ پاک وہ بھی محبت کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جڑا بندہ اس چھوٹی جی سورت کی تلاوت کر لیتا ہے، اللہ پاک انہوں 1/3 قرآن یعنی 10 بارے پڑھن دا درجہ عطا کر دو۔ 2 بارہ پڑھ دو دے 20 تے 3 بارہ پڑھ دو پورے قرآن پڑھن دا اللہ پاک درجہ عطا کر دیتے۔ اور جڑا بندہ، توجہ ہے جی، گل دی سمجھ آ رہی ہے، جڑا بندہ اس سورت نو 10 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، کتنی مرتبہ؟ 10 مرتبہ، اللہ پاک اس بندے کا اپنی جنت کے اندر محل تیار کر دے۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیارے صحابی اور اس امت کے سب تو بڑے محدث، سب تو بڑے شیخ الحدیث حضرت امام سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے نال نہ جا رہے سن، رستے اندر آپ نے ایک بندے نے سنیا وہ سورت قل ہو اللہ پڑھتا جا رہا ہے، آپ نے فرمایا وجبت وجبت وجبت، ماشاءاللہ، آجو آجو اہلا وسہلا مرحبا، ماشاءاللہ حضرت مولانا عثمان نثار صاحب حافظہ اللہ شیخ پورا تو تشریف لے آئے ہیں، اللہ پاک تشریف آوری قبول فرمائے، ماشاءاللہ بھائی سہیل سکندر صاحب اور ادھر بھائی سلمان صاحب، ماشاءاللہ اللہ پاک تمام احباب دیاں محنتاں محبتاں قبول فرمائے۔ تو سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، محبوب جی قالا وما وجبت، کی وجبت، کیا واجب ہو گیا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا، اجڑا بندہ سورۃ قل ہو اللہ پڑھتا جا رہا ہے، اللہ پاک نے ادھا جنت میں داخل ہونا واجب کر دیتا ہے۔ ایک اتنی عام صورت ہے، چھوٹی جہی،
مسجد قباء مدینہ پاک دے اندر او دے اندر ایک امام سن انصاری صحابی. انہاں دا یہ روٹین اور طریقہ سی کہ جدوں بھی نماز پڑھا دے نا جہری نماز سورت فاتحہ تو بعد اور جڑی مرضی قرات کر دے تے نال سورت قل ہو بندہ ضرور پڑھ دے. ہر جہری رکعت دے اندر سورت فاتحہ تو بعد اور جتوں مرضی قرآن پڑھن نال سورت قل ہو اللہ کی تلاوت ضرور کرتے. صحابہ کرام کہنے لگے کہ یار یا تو قل ہو اللہ پڑھ دیا کر تے یا کوئی اور پڑھ دیا کر. جدوں ہور قرآن دی آیات پڑھ لینا ہے تو پھر قل ہو اللہ کدوں پڑھنا ہے؟ تے جو قل ہو اللہ پڑھ لی تو ہور کدوں کیوں پڑھنا ہے؟ ایک چیز پڑھیا کر. وہ کہنے لگا میں تہاڈی امامت چھڈ دینی ہے پر قل ہو اللہ پڑھنی نہیں چھڈنی. ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے تو صحابہ کرام نے یہ مسئلہ نبی پاک کے سامنے پیش کیتا کہ آج جڑا ساڈا امام ہے نا یہ ہر رکعت کے اندر سورۃ قل ہو اللہ لازمی پڑھتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہاں بھی یہ کیوں کرنا ہے؟ کہنے لگا محبوب جی مینوں اس سورت کے نال بڑا ہی پیار ہے, مینوں اس سورت نال بڑا ہی پیار ہے تے میں دی تلاوت نہیں چھڑ سکتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبو کا ایاہا ادخلک الجنہ, تیری اس سورت دی محبت تینوں رب دی جنت وچ لے جائے. سورت کیڑی ہے؟ سورۃ التوحید, سورۃ الاخلاص, سورہ قل ہو اللہ. توجہ, حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے معاویہ سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا. حضرت جبریل امین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے سلام لئی. نبی پاک نے پوچھا جبریل تم ہی آیا ہے؟ کہنے لگا سونیا کلا نہیں آیا بلکہ 70,000 فرشتیاں دی قیادت کرتا ہے. ڈاکٹر میر صاحب تسی بھی کلے آئے؟ ہاں قافلہ لے کے آئے ماشاءاللہ. جبریل کہنے لگا میں کلا نہیں آیا, تسی بھی کلے نہیں آئے؟ ہاں ماشاءاللہ. حضرت جبریل کی سنت ہے. حضرت جبریل علیہ السلام کہنے لگے میں کلیا نہیں آیا بلکہ نال قافلہ لے کے آیا. 70,000 فرشتے کا قافلہ اللہ نے میرے نال بھیجا ہے کہ جاؤ میرے اس بندے دی نماز جنازہ پڑھ کے آؤ. نبی پاک نے پوچھا جبریل کیوں 70,000 فرشتہ کا جنازہ پڑھن کیوں آیا ہے؟ حضرت جبریل کہنے لگے کیونکہ تواڈے صحابی نو سورۃ قل ہو اللہ نال بڑا ہی پیار سی. جہاں سورۃ قل ہو اللہ نال پیار کرتا ہے بولو اللہ او دے نال پیار کرتا ہے. آندی ہے تانوں سارے سورۃ آندی ہے سارے نوں آندی ہے کیونکہ میں تواڈے کولوں نال پڑھاونی ہے میں کہاں پوچھیا سارے نوں آندی ہے نا تے تانوں آونی ہے. تسی کیڑا قومی اسمبلی دے ممبر جے کیوں تسی کیڑا قومی اسمبلی دے ممبر جے تانوں نہیں آونی. تسی ماشاءاللہ مسجداں چ آون والے جمعے پڑھنے والے درس سننے والے نمازاں پڑھنے والے تانوں تے آونی ہے. او انہاں نوں نہیں ہوندی. جڑے مان ملک پڑھے تے او پھسیا, اعتزاز حسن پڑھی تے او پھسیا, شباز شریف نے ادھر پڑھی وہ بھی پھسیا. ہاں جڑا مرضی پڑھ لے سارے پھسے. لیکن اللہ دے فضل و کرم دے نال ساڈا بڑے تو بڑا بزرگ تے چھوٹے تو چھوٹا بچہ سورۃ قل ہو اللہ پڑھے تے پھسدا اوندی ہے. سارے سورۃ کیڑی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ پاک نے فرمایا سونیا کہہ دے قل هو اللہ احد. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال ہویا اپنے رب دا تعارف کرواؤ. تہاڈا رب کون ہے؟ تہاڈے رب دا تعارف کی ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا سونیا اپنے رب دا تعارف کروا دے. تعارف
گئی قل هو اللہ احد سونے کہہ دے اللہ اللہ ایک نہیں کہنا کلا کہنا احد کا کی مطلب ہے احد کا کی مطلب ہے کیوں جو علماء کرام ماشاءاللہ سارے میرے عاشقین بیٹھے اللہ پاک نے اپنی محبت قبول فرمائے احد کا کی مطلب ہے احد کا مطلب ایک نہیں احد کا مطلب ہے یکتا تنہا اکیلا آگے تو خیال رکھنا ہے یہ نہیں کہنا کلو اللہ احد اللہ ایک ہے نہیں بلکہ کہنا کلو اللہ احد اللہ کلا ہے اللہ کلا ہے واحد کا مطلب ہوتا ہے ایک احد کا مطلب ہوتا ہے ایک کوئی ہے کلا ہی ہے واحد دے کے اسنین ہوتا ہے پھر ثلاثہ ہوتا ہے پھر اربع ہوتا ہے کیوں جی بھائی عثمان صاحب احد دے کے کوئی شے نہیں ہوندی احد کا مطلب ایک کوئی ہے کلا ہی ہے قل هو اللہ احد سنت اندر کیوں کلا ہے کیونکہ اللہ پاک کسی تے محتاج کائنات کی کوئی چیز واحد نہیں مطلب پہلو کیا ہے اللہ دی ذات ہے جی نہ تسنیہ ہے نہ جمع ہے ساریاں دی لوڑ ہوندی ہے پاویں اسیاں سانو خوراک دی لوڑ ہے سانو غذا دی لوڑ ہے سانو لباس دی ضرورت ہے اللہ پاک نو کسی بھی چیز دی ضرورت ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد کیونکہ اللہ بے نیاز ہے بولو اللہ بے نیاز ہے کالے تو بے نیاز ہے شریکہ تو بے نیاز ہے کالے تو بے نیاز ہے رشتہ داراں تو بے نیاز ہے نانکیاں تو بے نیاز ہے دادکیاں تو بے نیاز ہے سوہریاں سالیاں تو بے نیاز ہے تیاں پتراں تو بے نیاز ہے سننا دیا نل اللہ الصمد ایک ترجمہ ہے کہ بے نیاز ہے دوسرا ترجمہ ہے کہ بے عیب ہے تیسرا ترجمہ ہے کہ با کمال ہے چوتھا ترجمہ ہے کہ لا زوال ہے علماء کرام نے بڑے ترجمے کیتے نے اللہ الصمد اللہ پاک بے نیاز ہے با کمال ہے بے مثال ہے لا زوال ہے سنت اندر اللہ الصمد اللہ پاک بے نیاز ہے ماشاءاللہ حاجی محمد یوسف رحمانی صاحب اللہ پاک تشریف آوری قبول فرمائے اللہ پاک بے نیاز ہے کعبے تو بے نیاز لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد میں قربان جاواں لم یلد ولم یولد اللہ پاک دی نہ اولاد ہے نہ اللہ کسی دی اولاد ہے نہ اللہ دا کوئی ماں باپ ہے نہ اللہ کسی دا باپ ہے سنت اندر جڑا بندہ اے دعویٰ کردا ہے اے گل کہندا ہے کہ اللہ دی اولاد ہے یا اللہ دا کوئی بیٹا ہے اللہ دا کوئی جز ہے اللہ دا کوئی حصہ ہے اللہ دے وچوں کوئی جدا ہویا ہے ہائے میرے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث قدسی ہے اللہ پاک خود کہہ رہے ہیں کہ ابن آدم منو گالی دیتا ہے ابن آدم منو مندہ بولتا ہے آدم دا بیٹا رب کہہ رہا ہے کہ منو گالی دیتا ہے یا اللہ تو انو کون گالی دے سکتا ہے اللہ پاک نے فرمایا مشرقے تو باغا لم علد ولم اولد نہ میرے ماں باپ نے نہ میری اولاد ہے جیڑا بندہ کہندا ہے آدم دی اولاد وچوں کہ اللہ دا کوئی جوز ہے اللہ دا کوئی بیٹا ہے وہ بندہ مینوں گالی دیندا ہے اللہ دا کسے کو شریک بناونا کسے نو اللہ دا جز کہنا حصہ کہنا اے نعوذ باللہ انجی ہے جب کوئی بندہ اللہ نو گالی دے رہا ہے
ہائے میرے اللہ جڑے بندے کئی دینے اللہ دی اولاد کئی دینے عقیدہ بڑا پرانا ہے اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ فرمایا انہاں لوگاں ظلم کیتا ہے جڑے کہندے نے اللہ دے بیٹے نے یا اللہ دیاں بیٹیاں نے اللہ دی اولاد ہے سننا دیاں نال جڑے لوگ کہندے نے اللہ دی کوئی اولاد ہے ہمیں کفر کرتے نے گناہ کرتے نے اللہ پاک نے فرمایا وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ اللہ پاک نے فرمایا وہ لوگ کفر کرتے ہیں جڑے اللہ دا جز بناؤندے نے اللہ دا حصہ بناؤندے نے اللہ دا کسے نو شریک بناؤندے نے سننا تے اندر اللہ پاک نے فرمایا مکے دے مشرکاں آکھیا نا کہ جڑے فرشتے نے وہ اللہ دیاں بیٹیاں نے نعوذ باللہ یہ اللہ دی اولاد نے اللہ پاک نے فرمایا آلَکُمُ الذَّکَرُ وَلَهُ الْأُنثىٰ تِلْکَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِیزَىٰ اللہ پاک نے فرمایا اپنے واسطے پتر پسند کر دے ہو رب دیاں بیٹیاں بناؤ دے ہو ہائے میرے اللہ یہودی عیسائی اور مشرک اس عقیدے دے اندر برابر نے اللہ پاک دے معاملے دے اندر اس کفریہ عقیدے دے اندر یہودی کون عیسائی کون یا مشرک ہونے برابر نے اللہ پاک نے فرمایا وَعُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ یہودیاں کیا عزیر اللہ دا بیٹا ہے وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ عیسائیاں کیا عیسیٰ اللہ دا بیٹا ہے ہائے میرے اللہ حالانکہ اللہ پاک نے اپنا تعارف کی کروایا ہے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہ پاک نے فرمایا میری بولو اولاد کوئی نہیں نہ میں کسی دی اولاد سننا دے اندر اللہ پاک دے بارے عقیدہ کیے سننا دے اندر الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا اللہ پاک دے بارے عقیدہ کیوں چاہیدا ہے سننا تے اندر لم یتخذ ولدا بولو اللہ دی کوئی اولاد لم یلد ولم یولد لم یلد ولم یولد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد سورت چھوٹی نہیں ہے پر رب دا تعارف پورا کروایا ہے میں قربان جاواں بابے صاحب نے ترجمہ بڑا پیارا کیتا ہے اپنی بڑائی کریں انی اللہ آہ کے اپنی بڑائی کریں انی اللہ آہ کے دے تسلی مومنانو نصر من اللہ آہ کے ذات تیری علم تیرا تو اپے صفتہ کی دیاں ابتدا قرآن تھی الحمدللہ آہ کے مال سارے دا مالک تو مالا والے بھی تیرے کرنا ہے اسمیش تو فقر ذلہ آہ کے علم والے خاش کرن کچھ اور
پڑھ لئیے کیتا سب نو پابند تو اتا کلا آہ گے آسیاں دے واسطے دعا کرم دا کھولیا اپے آوازاں ماریاں توبو الاللہ آہ گے نہیں گزارا سمسام دا توحید منن بغیر تو سارے پاسے کیر لینے کل ہو واللہ آہ گے کل ہو واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہ پاک نے فرمایا وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ سننا دے اندر اللہ پاک دے قرآن دا ایک اور مقام اللہ پاک نے فرمایا بدیع السماوات والارض انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ وخلق کل شیء وہو بکل شیء علیم فرمایا سنت اندر انا یکون لہ ولد ان کائنات دے لوگوں اللہ دی اولاد کیویں ہو سکتی ہے ولم تکن لہ صاحبہ اللہ دی اولاد بھی نہیں تے بولو اللہ دی بیوی بھی نہیں او دی بیوی نہیں او دی اولاد نہیں او دا شریک نہیں پائی بھال نہیں کیوں اللہ الصمد لم یلد ولم یولد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد مولانا عبدالصمد صاحب رحمت اللہ علیہ بڑا پیارا ترجمہ کرتے سن انہاں سورت پڑھ دی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد بڑا پیارا ترجمہ کرنا اپنے شیر پنجاب جرنیل اسلام مولانا منظور احمد صاحب حافظہ اللہ تعالی اللہ پاک انہاں دی حفاظت فرمائے وہ اکثر مولانا عبدالصمد صاحب کا ترجمہ سنایا کرتے ہیں کی ترجمہ مولا مہربان کولوں کا دے لئی تو سنگ نہ مولا مہربان کولوں کا دے لئی تو سنگ نہ شہنشاہ نو چھڈ کے فقیراں کولوں منگنا مولا شہنشاہ کولوں کا دے لئی تو سنگ نہ مولا مہربان کولوں کا دے لئی تو سنگ نہ شہنشاہ نو چھڈ کے فقیراں کولوں منگنا ساڈے نال رکھنا ہے ایویں حسد لم یلد ولم یولد رب نے توحید والی کر چھٹی حد زکریا نے ویکھو دتی رب نو آوازیا زکریا نے ویکھو دتی رب نو آوازیا 86 سالاں بعد ابراہیم نو نوازیا زکریا نے ویکھو دتی رب نو آوازیا 86 سالاں بعد ابراہیم نو نوازیا نبی جتھوں منگدے نے اونوں مار سد لم یلد ولم یولد رب نے توحید والی کر چھٹی حد رب نے اعلان کیتا سارے جہان وچ رب نے اعلان کیتا سارے جہان وچ پیر ولی قطب غوث آ جاؤ میدان وچ رب نے اعلان کیتا سارے جہان وچ پیر ولی قطب غوث آ جاؤ میدان وچ مکھی ایک بنا لو تے من لگے تد لم یلد ولم یولد رب نے توحید والی کر چھٹی حد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد سنت اندر آئے عقیدہ توحید کہ لم یلد ولم یولد
ولد، بولو اللہ دا کوئی شریک، اللہ دا کوئی ماں باپ، اللہ دی کوئی اولاد سننا دیانر۔ اللہ پاک نے فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا۔ اللہ پاک نے فرمایا جڑے لوگ کہتے ہیں اللہ دی کوئی اولاد ہے، قریب ہے، انہاں دے ایک گل کہن دی وجہ تو زمین پھٹ جائے، انہاں دے ایک گل کہن دی وجہ تو آسمان گر جائے، انہاں دے ایک گل کہن دی وجہ تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جانے۔ اللہ دی اولاد، اللہ اولادہ تو پاک ہے، کیونکہ وہ مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے۔ جو مشکل کشا دی اولاد ہوئے تو مشکل کشا ہو سکتا، کیونکہ وہ بچہ بیمار ہو جائے، وہ آپ پڑھیا ہوئے ہسپتال تو مریض پیچھے پیچھے ترے پھرتے ہو، یہ مشکل کشا کتنے ہیں؟ اللہ دی اولاد نہیں بلکہ اللہ اولاد دیندا ہے۔ اولاد دین دا عطا کرن دا محکمہ کدے کولے؟ اللہ اولاد عطا کرنے والا ہے اور کلی اختیارات دا مالک ہے، جنوں چاہے جویں چاہے جنوں چاہے عطا کر دے۔ اللہ دی بولو اپنی اولاد۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک دے اندر تشریف فرمانے تے نجران تو عیسائیاں دا وفد آ گیا، بڑے بڑے پادری مدینہ پاک اندر آگے کتھے ٹھہرے؟ مسجد نبوی اندر۔ کتھے؟ کون؟ کون؟ صحابہ نے کچھ کیا یا کہ تسی کچھ نہ کیا؟ یہ تہاڈی مسیتیں کو آئے ہاں چلو جی نہیں نہ آتے تو تہاڈی مہربانی کچھ نہ کیا۔ میں ایک دفعہ ایک مسجد گیا درس دینے واسطے، ایک بندہ نا درس سنن دیا تے بعد میں مل کے کہہ لگا حافظ صاحب ماشاءاللہ تسی کو قرآن پڑھیا ہے، حدیثاں پڑھیاں نے، تو وہ انہاں کو محبت پیار بھی سکھا دیو۔ میں کی ہویا؟ کہندا جی میں تانوں سیدھی گل دس دیا، میں بھابی کوئی نہیں۔ انہیں ساڑھے لاکے مسجد میں نماز پڑھنا آ جانا تے میں جو صاف وچ کھلونا ہونا تے میرے نال پیر لاؤندے نے، میں پیشاب ہو جانا ہے، پھر لاؤندے نے، پیشاب دا بس نہیں جاتا، میں مسجد تو باہر کڈ کے چھڈ دینا۔ اور میں کہا نہ بھائی یہ پیار کریا کرو، یہ جڑا آ گیا ہے نا، یہ جڑا آ گیا ہے اینوں آن دیو، انشاءاللہ آوندا رہیا تے سارے دا سارا تہاڈا ہی ہے انشاءاللہ جی۔ آوندا رہیا تے پھر آئی جان دیو، جی آوندا رہیا تے پھر تہاڈا ہی ہے تے جے اونوں ہی ہٹ گیا ہور پاسے نہ جاندے نوں آن دیو، یہ آوندا رہیا تے انشاءاللہ ساڈا ہی ہے۔ توجہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے نجران تو عیسائی پادریاں دا وفد آیا، کتھے ٹھہرے؟ مسجد نبی اندر۔ اس دن گفتگو جاری رہی، آخرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے جو مبالغے کا چیلنج کیتا پھر وہ چلے گئے۔ جڑی گفتگو ہوئی، جڑے انہوں نے سوال کیتے، انہوں نے ایک سوال پتا کی تھی، کہنے لگے تہاڈا اے دعویٰ ہے کہ تسی اللہ دے نبی ہو۔ نبی پاک نے فرمایا دعویٰ نہیں بلکہ حقیقت ہے کہ میں اللہ دا نبی ہوں، یہ حقیقت ہے کہ میں اللہ دا رسول ہوں۔ کہنے لگے جو واقعی اللہ دے رسول ہو
تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے باپ دا نام دس دیو اسی سارے تہاڈا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ. عیسیٰ علیہ السلام دے کیونکہ انہاں دا یہ دعویٰ ہے کہ عیسیٰ کدا بیٹا ہے؟ نعوذ باللہ اللہ دا بیٹا ہے. تے آ جڑا بناؤندے نے نا کرسمس ڈے اسے خوشی جو مناؤندے نے کہ اللہ دے گھر بیٹا پیدا ہویا ہے. نعوذ باللہ. تے سارے مسلمان بھی وچ کیک کٹدے نے کیک کھاندے نے تے ہاں بینر لکھ کے اشتہار لکھ کے لاؤندے نے کہ مسیحی برادری کو کرسمس ڈے نا ایدی مبارک نہیں دینی. انہاں دا عقیدہ ہے کہ ہاں کئی آندے نے جی انہاں نال محبت کرنی چاہیے کہ نہیں. دیکھو میں نہ محبت کرنی چاہیے. اتنی محبت کرو اتنی محبت کرو اتنا پیار کرو کہ تہاڈے ہو جان. اتنا پیار نہ کرو کہ تسی انہاں دے ہو جاؤ. ہاں اتنا پیار نہیں کرنا بس اتنا پیار کرو کہ وہ تہاڈے ہو جان. توجہ کہنے لگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے باپ دا نام دس دیو تے اسی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال سنیا تے اپنے کولوں جواب دیتا کیونکہ نبی پاک اپنی مرضی نال جواب دیندے. نبی پاک کدی مرضی نال جواب دیندے نے. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وحی دے منتظر. نبی پاک منتظر نے اسمانہ تو جبریل آ گیا. محبوب جی رب کہندا انہاں نو جواب دے دیو. جواب کیے ان مثل عیسیٰ عند اللہ. اللہ پاک دا قرآن سن ذرا دھیان نال. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. اللہ پاک نے فرمایا سونیا کہہ دے عیسیٰ علیہ السلام دی مثال حضرت آدم طرح ہے. مینوں سوال کر دے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام دے باپ دا نام دسو. میں تانوں سوال کرنا تسی مینوں سوال کر دے عیسیٰ علیہ السلام دے باپ کون ہے. میں تانوں سوال کرنا آدم علیہ السلام دے باپ دا اور ماں دا نام دسو. کیوں جی تانوں سوال کر دے عیسیٰ دا باپ کون ہے انہاں پوچھو آدم دا ماں کون ہے تے باپ کون ہے. عیسیٰ پیدا ہویا ہے بغیر باپ تو. اس وجہ تو وہ مشکل کشا کہندے ہو تے آدم پیدا ہویا بغیر ماں تے بغیر باپ تو پھر بڑا مشکل کشا ہویا. کیوں بھائی جرا کلے باپ تو بغیر پیدا ہوئے وہ ہو گیا مشکل کشا تے جرا ماں باپ دونوں تو بغیر پیدا ہویا بڑا مشکل کشا ہویا. قول انہاں دے ساڈے ہاں وہ قول انہاں دے. جزاک اللہ. ہاں ویسے جملہ کہنا چاہیے. جزاک اللہ جزاک اللہ. اللہ پاک نے برکت دے. توجہ اللہ پاک نے فرمایا عیسیٰ دی مثال آدم دی طرح ہے. کی مطلب آدم علیہ السلام دا بولو باپ ماوی تے کنے پیدا کیتا ہے. جیڑا رب آدم نو بغیر ماں تے باپ تو پیدا کرن تے قادر ہے وہ حضرت عیسیٰ نو کلے باپ تو بغیر بھی پیدا کرن تے قادر ہے. یہ سارا محکمہ اختیار وہ دے ہاتھ وچ ہے. تیاں دیندا ہے تے کون؟ اللہ. پتر دیندا ہے تے کون؟ اللہ. رضوی بارش پوندا ہے تے کون؟ اللہ. جو کچھ نہیں دیندا تے کون؟ اللہ. عیسیٰ نو بغیر باپ تو پیدا کرنے والا کون؟ اللہ. آدم نو بغیر ماں اور باپ دے پیدا کرنے والا کون؟ اللہ. سانو سارے نو ماں باپ دے ذریعے پیدا کرنے والا کون؟ اللہ. تیاں پت دیندا ہی رب سونا. تیاں پت دیندا ہے رب سونا. ان گنت تے سرمال تیرے
دے نے تے تیاں دے کے ٹال دے وے کدے پت بھی نہیں تے دھی بھی نہیں تے دوواں جیاں نوں کر بے حال دے وے تے کدے اولاداں دے کے کھو لیندا سبوں لامبو گلے جڑے بال دے وے کدے کوئی نہیں کھان ہنڈان والا تے دولت میدے وانگوں برس دیئے تے کدے ہیریاں جئی اولاد ویکھی پئی ٹکر دے پورے نو ترس دیئے یہ سارا اختیار کدے بولے یا بولے من یشاء اناسم و یا بولے من یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانم و اناسا و یجعل من یشاء عقیما اولادہ دین والا بولو کون ہے لم یلد ولم یولد آپ اولادہ تو پاگے لیکن اللہ پاک اولادہ دین والا ہے اولاد دین تے قادر ہے سننا تے اندر اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب جی انہاں نوں کہہ دیو عیسیٰ بغیر باپ دے پیدا ہویا ہے تے تواڈے واسطے تعجب والی گل ہے کہ تم بوگے تعجب والی گل ہے کہ آدم نو رب نے بغیر ماں باپ دے پیدا کیتا ہے ساریاں قدرتاں سارے اختیارات ادا مالک کون ہے اللہ ادا کسے نو کوئی انکار کسے نو انکار ایک اہل دل نے بڑی پیاری گل کیتی ہے سناواں ذرا محبت دے جملے سنا دیں پیار دے محبت دے اللہ کون کرے انکار تیریاں شاناں دا اللہ کون کرے انکار تیریاں شاناں دا تو ہے مالک کلا اللہ تو ہے مالک کلا کل جہاناں دا کون کرے انکار اللہ تو ہے مخلوق وکھری بنائی ہے کوئی تیرا باغی ہے تے کوئی سودائی ہے کئیاں ساری عمر نہ نیتی کئی لب دے پھرن مسیتی شوق ازانہ دا شوق ازانہ دا اللہ کون کرے انکار تیری شانہ دا تو ہے مالک کلا کل جہانہ دا کون کرے انکار اللہ تیری رحمتاں دا کوئی بھی شمار نہیں وہ بندہ نہیں ہو جیڑا تیرا شکر گزار نہیں تیری رحمت دے در کھلے کئی یاد کرن کئی بھلے فرق ایمانہ دا فرق ایمانہ دا کون کرے انکار تیری شانہ دا تو ہے مالک کلا کل جہانہ دا اللہ کون کرے انکار اللہ جڑے تیرے داروں تے آندے نے پر پر چولیاں کرن ہو جاندے نے اللہ جڑے تیرے داروں تے آندے نے پر پر چولیاں کرن ہو جاندے نے تو ڈاڈا ہے لجپال تو رکھنا ہے آپ خیال اپنے مہماناں دا اللہ کون کرے انکار تیری شانہ دا تو ہے مالک کلا کل جہانہ دا اللہ کون کرے انکار سارے اختیارات دا مالک کون ہے سارے جہان نو عطا کرنے والا کون ہے پر وہ آپ اولاد کو منزہ ہے مبرہ ہے پاک ہے لم یلد ولم یولد پڑھو ذرا دیا
نال توجہ نال محبت نال پیار نال بولو واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ دی اولاد کوئی نہیں، اللہ دا شریک کوئی نہیں، اللہ دا ہمسر کوئی نہیں، اللہ دا بھائی وال کوئی نہیں. سننا اندر اگر کسی نے اعتراض ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ نے کیویں پیدا کیتا ہے تے سننا اندر اللہ پاک نے اعتراض کرنے والے دے اعتراض دا قرآن پاک دے اندر تفصیل نال جواب دیتا ہے. اودوں جڑے اعتراض کرنے والے سن انہاں نو بھی جواب دیتا. ہن تک جڑے اعتراض کرنے والے نے اللہ پاک نے انہاں دے جواب نو اپنا قرآن بنا دیتا ہے. پڑھا قرآن ماشاءاللہ. میرے بھائی فہد اللہ صاحب صدر ASF فاروق آباد میں کہہ رہے ہیں قرآن بہت پڑھنا ہے. اللہ دے فضل و کرم نال سانو آندا ہی قرآن ہے. میرے استاد محترم مناظر اسلام حافظ عبداللہ شیخوپوری رحمت اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے سانو قرآن تو علاوہ آندا ہی کچھ نہیں ہے. اور سارے شیخ القرآن خطیب پاکستان مولانا محمد حسین شیخوپوری رحمت اللہ علیہ اللہ دے فضل و کرم نال دوویں شیخوپوریاں ساری زندگی سنایا تے رب دا قرآن ہی سنایا. توجہ عیسیٰ علیہ السلام دے بارے جنہوں نے اعتراض ہے اللہ پاک نے سارے اعتراضات دا جواب اپنا قرآن بنا دیتا ہے. تے تیری توجہ ہوے دھیان ہوے تے آخری گلاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی پیدائش کیویں ہوئی ہے اللہ پاک نے تفصیل نال سارا جواب دے دیتا ہے. سن ذرا دھیان نال اللہ پاک نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ. کہہ دیو سبحان اللہ. جنہوں نہیں ہوندی وہ بھی کہہ دو سبحان اللہ. اللہ پاک نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا روحنا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكَ لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا قَالَتْ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا فَحَمَلَتْهُ فَانتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ
لقد جئت شيئا فريا یا اخت ہارون ما كان ابوك امرأ سوء وما كانت امك بغيا فاشارت الیہ قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال اني عبد الله رحمت دے نال سارے معترضین اعتراض کرنے والیاں دے جواب دے دیتے نے اے میرے رب دی رحمت ہے میرے رب دا فضل ہے سننا دیا نال ہن میں انہاں آیاتاں دا ترجمہ کراں ترجمہ سمجھ لگی جے کہ نہیں کراں ترجمہ نہیں ترجمہ میں اختصار نال کر دینا پریشان نہ ہو میں انشاءاللہ گل مکاون لگا میں ترجمہ اختصار نال کرنا جب میں ترجمہ کیتا تے گل لمبی ہو جانی میں ترجمہ بابے سمسام دا کر دینا کیوں جی کیوں بھائی عثمان صاحب اب میں ترجمہ کراں تے گل ود جانی لیکن میں انشاءاللہ گل مکاون لگا تے ترجمہ بابے سمسام دا کر دینا بابا جی علی محمد سمسام رحمت اللہ علیہ حاجی محمد یوسف صاحب ماشاءاللہ میرے ذہن سے لیکن نام اتر گیا تھا میرے ذہن چو محترم جناب حاجی طلحہ خالد صاحب صدر اہل حدیث یوتھ فورس فاروق آباد توجہ بابا جی علی محمد سمسام رحمت اللہ علیہ نے انہاں آیاتاں دا ترجمہ کیتا نال آیاتاں جوڑ کے تے گل ساری سمجھا دی توجہ بڑی محبت تے بڑا پیارا انداز تیری ذات مولا سمیعم بصیرا تیری ذات مولا حمیدن غنیا سمیعم بصیرم نصیرم ولیا تیری ذات مولا حمیدن غنیا سمیعم بصیرم نصیرم ولیا تے تو جو کوئی منگے تو کر دے عنایت تے تو جو کوئی منگے تو کر دے عنایت نہ پردے دعائے کا رب شکیہ تو مریم صدیقہ قوارین مولا تو مریم صدیقہ قوارین مولا دیتا نال قدرت غلام زکیہ تو مریم صدیقہ قوارین مولا دیتا نال قدرت غلام زکیہ جنن ویل مریم سی بھوکی تہائی جنن ویل مریم سی بھوکی تہائی دیتا نال فضلوں روتا بن جنیا بچہ چک کے مریم آئی جگر نو بچہ چک کے مریم آئی جگر نو پوری قوم پا بیٹھی سگمن قضیہ نیکاں دیے جائیے تے ہارون دیے پہنے نیکاں دیے جائیے تے ہارون دیے پہنے نی بی بی لقد جئت شیئا فریا تو آکھیا سی مریم نہ بولی کسے سنگ تو آکھیا سی مریم نہ بولی کسے سنگ بلاواں گے عیسیٰ فی المہد صبیہ اشارہ کی تمانے تب بولے سی عیسیٰ اشارہ کی تمانے تب بولے سی عیسیٰ اشارہ کی تمانے فاشارہ دے لئیے اشارہ کی تمانے تب بولے سی عیسیٰ میں بندہ خدا دا تے
کون تو نبیا مبارک مبارک نصاب کتابا مبارک ہر تھا نصاب کتابا مبارک ہر تھا. ماشاءاللہ اے بڑے گھروں آیا ہاں یہ بڑے گھروں آیا. یہ جدوں فروخ آباد آیا انعام سب تو پہلا ملتا ہے نا تو مجھے پتا لگتا بڑے گھروں آیا. ہاں یہ میں الحمدللہ میں کہ پہلو نا تقریب تو پہلو بیٹھا گل کر رہا تھا کہ میں یہ داد اور یہ حوصلہ افزائی بڑے حافظ صاحب کے کولوں بھی وصول کی. اللہ پاک انہاں دے اپنی رحمتاں فرمائے, اللہ انہاں دے درجے بلند فرمائے. حضرت مولانا پیر حافظ عبد الرزاق سعیدی صاحب رحمت اللہ علیہ, اللہ پاک انہاں دی قبر و جنت دا باغیچہ بنائے. میں مکلم خود انہاں دے کولوں ہی انعام وصول کیتا تے الحمدللہ انہاں دے گھروں یہ سلسلہ جاری ہے. اللہ پاک انہاں دی آل اولاد نو انہاں واسطے صدقہ جاریہ بنائے. اللہ پاک انہاں دے درجات دی بلندی دا سبب بنائے. طلب لگی ہو رہی تھی اشارہ کی تمانے تم بولے سی عیسیٰ, اشارہ کی تمانے تم بولے سی عیسیٰ, میں بندہ خدا دا تے کون تو نبیا, میں صاحب کتاباں مبارک ہر تھا, میں صاحب کتاباں مبارک ہر تھا, نمازی سخی نالے ماں تم تو حیا, ہے ماں پاک میری میں نیکی کراں گا, ہے ماں پاک میری میں نیکی کراں گا, نہیں میں ہرگز جبار شکیہ. ذالک عیسیٰ ابن مریم, اے حضرت عیسیٰ ابن مریم جنہوں اللہ نے اپنی قدرت کے نال اللہ پاک نے بغیر باپ تو پیدا کیتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود اعلان کر کے کیا ہے قال انی عبداللہ, میں عبداللہ ہوں, میں کیا میں عبداللہ ہوں, ابن اللہ ابن اللہ ان اللہ من اللہ, خود اللہ بلکہ کیا قال انی عبداللہ, میں اللہ دا بندہ ہوں. سن لو دھیان نال تے میرے رب دی شان کیے لم یلد ولم یولد, سارے رل کے پڑھ لو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اے میرے رب دی شان ہے, اے میرے رب دا تعارف ہے. ساری دی ساری کائنات رب دی مخلوق ہے اور قیامت والے دن رب دی مخلوق بن کے پیش ہون گے اللہ دی عدالت دے اندر. اللہ اولاد تو پا کے نہ اللہ کسی دے وچوں پیدا ہویا ہے تے نہ اللہ دے وچوں کوئی پیدا ہویا ہے. اللہ پا کے سارے شرکاں تو پا کے اللہ دی بیوی بھی نہیں تو بولو اللہ دی اولاد بھی نہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, کائنات دے وچوں کوئی بھی اودا حصہ ہون دا, جز ہون دا, شریک ہون دا, او دی برابری دا بیرو دعویٰ کر سکتا نہیں. اللہ پاک اکیلا ہے, یکتا ہے, تنہا ہے, وحدہ لا شریک ہے. اے ہوئی عقیدہ توحید ہے اور اے ہوئی اج دے دن دا پیغام ہے. اللہ پاک میرے سمیت سنو سارے عقیدہ توحید دی سمجھ عطا فرمائے. اللہ پاک عقیدہ توحید دے تے استقامت نصیب فرمائے, کیونکہ عقیدہ توحید جنت وچ جان دی چابی ہے, جنت وچ جان دی چابی ہے. اے بنیاد ہے, اے اساس ہے. اللہ پاک سانو سارے عقیدہ توحید تے استقامت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
کل انشاءاللہ مغرب تو بعد مرکز ربانیہ محترم جناب حاجی محمد یوسف رحمانی صاحب انہوں کا ادارہ اتنے انشاءاللہ کل مغرب تو بعد درس قرآن و حدیث ہو رہا ہے. حضرت مولانا قاری اسامہ عابد صاحب انشاءاللہ درس ارشاد فرمان گے. دعا کرو بیماروں واسطے اللہ کریم سب کو شفا عطا فرمائے. فوج شدگان واسطے دعا کرو اللہ کریم سب کی مغفرت فرمائے. سارے احباب واسطے چائے کا انتظام ہے. ٹھیک ہے نماز اشارہ پڑھنی ہے انشاءاللہ انہیں تقریر تو فوراً بعد اذان ہوئے گی تو نال ہی جماعت کھڑی ہو جائے گی. چاہ پی کے پڑھ لو چاہ پی کے پڑھ لو کوئی مسئلہ سارے احباب چاہ پی کے جائے تمہارے واسطے اہتمام ہے. دعا کرو اللہ پاک جتنے دنیا تو چلے گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے. محترم بھائی عثمان صاحب کہہ رہے ہیں جو کہ اے ایس ایف فاروق آباد کے جنرل سیکرٹری نے انہاں دی والدہ محترمہ واسطے دعا کرو اللہ پاک انہوں نے جنت اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اس مسجد خطیب محترم جناب شیخ محمد سعید صاحب اللہ پاک انہاں دی والدہ محترمہ نوں جنت اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ہاں جی ساڈے آج محترم حافظ حسن صاحب دعا کرو اللہ پاک انہاں نوں بھی شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. بھائی نسیم اللہ صاحب ہاں جی ہمشیرہ فوت ہے کل انہاں دی ہمشیرہ محترمہ دا انتقال ہو گیا ہے. اللہ پاک مغفرت فرمائے. اور بھائی کدھر صاحب لائقین و صبر جمیل عطا فرمائے. سارے احباب خصوصی دعا فرماؤ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ